نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کے میلاد کی بشارت انبیاء اکرام علیہم السلام نے دی۔ آخر میلاد ہے کیا؟ میلاد وہ محفل جس میں نظماً یا نثراً حضور علیہ السلام کے رسول خدا کے فضائل و کمالات و شمائلات اور ان کا ذکر ولادت باسعادت ہو۔ جب بعثت مصطفیٰ سے قبل انسانیت ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ یہ عالم انسانیت پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل اور رحمت ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا کے مصداق پر اہل اسلام جتنی بھی خوشی منائے کم ہے۔ بنی نو انسان پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمت اور احسانات فرمائے، ہمارے لیے دن اور رات کا نظام مرتب فرمایا، سمندروں پہاڑوں اور فضاؤں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، مگر احسان نہیں جتلایا۔ اس ذات رؤوف الرحیم نے ہمیں اپنی پوری کائنات میں شرف و بزرگی کا تاج پہنایا اور احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر رشک ملائکہ بنایا، والدین جیسی نعمت عطا کی، مگر احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی تھی کہ جب رب تعالیٰ نے اسے حریم کبریائی سے بنی نو انسان کی طرف بھیجا، اس کائنات کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا، یعنی جب اپنے محبوب کی بات آئی تو فقط احسان نہیں جتلایا بلکہ دو تاکیدوں لا اور قد کے ساتھ پہلے خاص فرمایا اور پھر فرمایا ارشاد لقد بے شک من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے اپنا رسول تم میں مبعوث فرمایا۔ اور جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی تو صبح طلوع ہو رہی تھی اور رات جا رہی تھی، اس وقت مقصود کائنات اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت وجہ تخلیق کائنات اپنے لبوں پہ ربی حبلی امتی کے صدائے جلوہ افروز ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آپ اس کائنات میں تشریف لائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اے سب خوشیاں مناؤ، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم پاک کو اس شان سے پیدا فرمایا کہ آپ کے چہرے مبارک کی چمک سے گھومی ہوئی سوئی مل جائے، ہاتھ مبارک ایسے کہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، زبان مبارک سے خطبہ ارشاد فرمائے تو لاکھوں اور ہزاروں کے مجموعے میں سب تک یکساں آواز پہنچ جائے۔ آپ کی آنکھ مبارک کا عالم یہ کہ دلوں کا حال جان لے، قدم مبارک یثرب پر رنجا فرمائے تو وہ مدینہ بن جائے، جس میں اطہر کی خوشبو ایسی جس جگہ سے گزرے وہ مہک جائے۔ اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما رأیت شیئا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے بڑھ کر حضور سے حسین کوئی شے دیکھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا ما رأیت قمرا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے چاند سے زیادہ کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ نہیں فرمایا ما رأیت رجلا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی انسان حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا کہ کوئی شے نہیں دیکھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طرح مبعوث فرمایا کہ امام قرطبی نے بیان فرمایا نا، حقیقت یہی ہے جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جمال پاک پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اگر ایک پردہ بھی ظاہر ہو جاتا تو کوئی آنکھ حضور کے دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جھوم جھوم کے کہ تو پھر حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پر میں کیوں نہ کہوں کہ خدا کی غیرت نے ڈالے رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے اپنا میلاد کس طرح بیان فرمایا؟ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنا نسب اور پیدائش کا تذکرہ ممبر پر کھڑے ہو کر خود بیان فرماتے۔ صحابہ نے میرے آقا کا میلاد کیسے منایا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سرکار علیہ السلام کے ساتھ گیا تو اس وقت وہ اپنی اولاد کو حضور کی ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کا دن ہے۔ ادھر یہ لطیف اشارہ ہے، محفل میلاد مصطفیٰ سبب بنتی ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
حضرت عامر کے اس عمل پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کے واسطے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور جو لوگ تمہاری طرح واقعہ میلاد بیان کریں انہیں نجات مل جائے گی۔ بحوالہ الردیت فی التنویر فی مولدی سراج المنیر۔ ارے میلاد مصطفیٰ تو ایسا عمل ہے کہ جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی اجر ملتا ہے، کہ جب اس کے گھر والوں نے خواب میں اسے دیکھ کر پوچھا کہ بتاؤ کس حال میں ہو، کہا سخت عذاب میں ہوں، البتہ مجھے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ پانی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ سبب یہ بنا کہ جب محمد مصطفیٰ یعنی میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تو میری باندی نے آ کے مجھے خوشخبری دی، تو اس خوشخبری کی وجہ سے میں خوش ہوا کہ میرے گھر ولادت ہوئی ہے میرے بھتیجے کی، تو میں نے اس خوشی منانے پر اپنی لونڈی سویبہ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ ابھی آقا ختم نبوت کا تاج سجا کر عالم انسانیت کی شب دیجور کی سحر آشنا کرنے کے لیے تشریف لائے ہی ہیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں اور جناب سویبہ آزاد ہو گئیں۔ اس روایت کے تحت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر کو میلاد مصطفیٰ بنانے پر، بلکہ وہ کافر جو حضور کو نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر میلاد پر خوشی کا اظہار کرے تو اسے اجر مل رہا ہے، اور جو رحمت للعالمین سمجھ کر آقا کے میلاد پر اظہار مسرت کرے تو وہ مسلمان اجر و ثواب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ اور آخر میں میرے رب نے قرآن میں اپنے محبوب کا کس طرح میلاد بیان فرمایا، اس طرح کہ کبھی وَبَعَثْ فِيهِمْ رسول کی بعثت والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا، کبھی لقد من اللہ علی المؤمنین کی نعمت و احسان والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بلند ذکر والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا، اور کبھی لقد جاءکم من اللہ والنور کی نورانیت والا کہہ کر نبی کا بیان فرمایا، اور کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ عالمین کا رحمت والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا۔ اور یعنی اب ذہن میں رہے یہ بات، میلاد النبی رواج نہیں، عقیدہ ہے، میلاد النبی رسم نہیں، ایمان ہے۔ ہمیں تو سب کچھ میلاد النبی ہی کے صدقے ملا۔ تو میں اپنی باتیں اختتام اس شعر پر کروں گا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وما علی الا البلاغ المبین۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔